تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خواتین تحفظات بل کی ناکامی پر مودی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے اسے حکومت کی بے حسی قرار دیا ہے۔ قومی دارالحکومت نئی دہلی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے خواتین تحفظات بل کے معاملے پر مودی حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ چیف منسٹر نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اس بل کی ناکامی محض قانونی ناکامی نہیں ہے بلکہ مرکز کی بدنیتی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ خواتین تحفظات بل کی شکست کو بی جے پی کے ایک قانون کی ناکامی کے طور پر نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ یہ نریندر مودی حکومت کی اخلاق کی کمی اور غیر سنجیدگی کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی خواتین تحفظات بل کو ایک پردے کے طور پر استعمال کر رہی تھی تاکہ اس کی آڑ میں سیٹوں کی تعداد میں منمانہ اضافہ کیا جا سکے، آئینی توازن کو بگاڑا جا سکے اور ریزرویشن کے حوالے سے اپنے خفیہ ایجنڈے کو نافذ کیا جا سکے۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ عوام اور اپوزیشن جماعتوں نے متحد ہو کر بی جے پی کے اس سیاسی تکبر کو شکست دی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مرکزی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ فوری طور پر قانونی ماہرین سے رجوع کرے اور ایسی مخلصانہ ترامیم لائے جن کا مرکز صرف اور صرف خواتین کو بااختیار بنانا ہو۔ جی ایچ ایم سی اور ٹریفک پولیس نے کوٹھی اور سلطان بازار علاقوں میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کی۔ فٹ پاتھوں اور سڑکوں پر لگی دکانات، شیڈز اور عارضی ڈھانچے مسمار کر دیے۔ حیدرآباد کے مصروف ترین تجارتی مراکز کوٹھی اور سلطان بازار میں آج محکمہ بلدیہ اور پولیس کی جانب سے ایک بڑی مہم چلائی گئی۔ جی ایچ ایم سی اور ٹریفک پولیس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سڑکوں اور فٹ پاتھ پر غیر قانونی قبضوں کو برخاست کر دیا۔ اس کارروائی کا مقصد شہر کے اہم علاقوں میں ٹریفک کے سنگین مسائل کو حل کرنا اور پیدل چلنے والوں کو محفوظ راستہ فراہم کرنا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ جی ایچ ایم سی اور ٹریفک پولیس کے دستوں نے بھاری مشنری کے ساتھ آج صبح سڑک کے کناروں پر غیر قانونی طور پر قائم دکانات اور ٹینٹ اور عارضی شیڈز کو ہٹا دیا۔ حکام کے مطابق ان تجاوزات کی وجہ سے سڑکیں تنگ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا تھا اور پیدل چلنے والوں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ حکام نے واضح کیا کہ یہ قدم عوامی مفاد میں اٹھایا گیا ہے۔ ان کا مقصد شہریوں اور راہگیروں کو ان کی سڑکیں واپس دلانا ہے، یعنی کہ وہ پرسکون ہو کر سفر کر سکیں۔ حکام نے واضح کیا ہے کہ فٹ پاتھوں پر قبضے کی وجہ سے عوام کو سڑک کے بیچوں بیچ چلنا پڑتا تھا جو کہ حادثات کا سبب بنتا ہے، اور صرف ان تجاوزات کو ہٹایا گیا ہے جو سڑک پر رکاوٹیں کھڑی کر رہی تھی۔ انتظامیہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر دوبارہ تجاوزات قائم کی گئی تو نہ صرف سامان ضبط کر لیا جائے گا بلکہ ذمہ داران کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی، بھاری جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ محکمہ بلدیہ کے حکام نے اتاپورتا شیورام پلی فٹ پاتھ پر کیے گئے قبضے جات برخاست کر دیے۔ غیر قانونی تعمیرات کو مسمار کر دیا گیا۔ حیدرآباد کے علاقے راجندر نگر میں بلدی حکام نے فٹ پاتھ پر کیے گئے غیر قانونی قبضوں کے خلاف آج مہم چلائی۔ اتاپورتا شیورام پلی فٹ پاتھ پر قائم کیے گئے غیر قانونی دکانات، شیڈز اور دیگر تجاوزات پر بلڈوزر چلا دیا گیا۔ ٹاؤن پلاننگ اے سی پی سریدھر کی زیر نگرانی یہ کارروائی کی گئی۔ اس دوران کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو رونما ہونے سے روکنے کے لیے پولیس کی بھاری نفری تعینات کی گئی۔ حکام کے مطابق ان علاقوں میں فٹ پاتھ پر قبضے کی وجہ سے عام شہریوں، خاص طور پر پیدل چلنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ بار بار نوٹس دینے کے باوجود تجاوزات نہیں ہٹائے گئے اور اسی وجہ سے یہ سخت قدم اٹھایا گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ حکام کا کہنا ہے کہ یہ قبضے نہ صرف راہگیروں کے لیے وبال جان بنے ہوئے تھے بلکہ شہر میں بڑھتے ہوئے ٹریفک جام کی بڑی وجہ بھی تھے۔ قبل ازیں قابضین کو بار بار متنبہ بھی کیا گیا تھا لیکن عوام کی جانب سے مثبت رد عمل نہ ملنے پر حکام کو جے سی بی کا سہارا لینا پڑا۔ بلدی حکام نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر مستقبل میں کسی نے بھی دوبارہ ان مقامات پر قبضہ کرنے کی کوشش کی، فٹ پاتھ پر تعمیرات کی گئی تو پھر انہیں مسمار کر دیا جائے گا اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی۔ بی آر ایس کے قائدین نے عادل آباد میں بی جے پی ایم پی تیجسوی سوریا کے حال ہی میں دیے گئے بیان کے خلاف شدید احتجاج درج کروایا۔
ریاست تلنگانہ کی تشکیل پر بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ تیجسوی سوریا کے حالیہ بیان نے نیا تنازع برپا کر دیا ہے۔ عادل آباد میں بی آر ایس پارٹی نے بی جے پی ایم پی کے بیان کو ریاست کی توہین قرار دیتے ہوئے احتجاج کیا۔ سابق وزیر جوگو رمنا کی قیادت میں کیے گئے احتجاج کے دوران پولیس اور کارکنان کے درمیان شدید دھکا پیل بھی دیکھنے کو ملی۔ بی آر ایس کے ضلع صدر و سابق وزیر جوگو رمنا کی قیادت میں پارٹی دفتر سے ایک عظیم الشان احتجاجی ریلی نکالی گئی، جو کہ شہر کے اہم راستوں سے گزرتی ہوئی عادل آباد کلکٹر چوراہا پہنچی، جہاں مظاہرین نے مرکزی حکومت اور بی جے پی قائدین کے خلاف اپنے غصے کا اظہار کیا۔ احتجاج اس وقت کشیدہ صورتحال اختیار کر گیا جب بی آر ایس کارکنان نے تیجسوی سوریا کا پتلا نظر آتش کرنے کی کوشش کی۔ پولیس نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے مظاہرین کو روکنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں اور بی آر ایس کارکنان کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی۔ دونوں جانب سے ہونے والی دھکم پیل نے کلکٹر چوراہے پر کچھ دیر کے لیے افراتفری کا ماحول پیدا کر دیا۔ سابق وزیر جوگو رمنا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تیجسوی سوریا کا بیان تلنگانہ کے شہداء کی قربانیوں اور عوام کے جذبات کی توہین ہے۔ تلنگانہ کی جدوجہد کو ملک کی تقسیم سے جوڑنا بی جے پی کی پست ذہنیت کا ثبوت ہے۔ وزیر اعظم مودی اور امت شاہ کو اس پر معافی مانگنی چاہیے۔ محبوب نگر ضلع میں ٹریفک قوانین سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے ارائیو الائیو مہم چلائی گئی۔ ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور وی سری ہری نے موٹر سائیکل چلا کر عوام میں ٹریفک قوانین سے متعلق شعور بیدار کیا۔ محبوب نگر ضلع میں سڑک حادثات کی روک تھام اور ٹریفک قوانین کی پاسداری کے لیے ارائیو الائیو نامی پروگرام منعقد ہوا۔ اس دوران ریاستی وزراء پونم پربھاکر اور وی سری ہری نے پروٹوکول کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک عام شہری کی طرح موٹر سائیکل کی سواری کی۔ ریاستی وزیر پونم پربھاکر نے موٹر سائیکل چلائی، جبکہ وزیر وی سری ہری ان کے پیچھے بیٹھے رہے۔ وزراء نے موٹر سائیکل چلا کر یہ پیغام دیا ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور موٹر سائیکل چلانے والے ہر شخص اور اس کے پیچھے بیٹھنے والے ہر شخص کے لیے ہیلمٹ کا استعمال لازمی ہے۔ بعد ازاں وزراء نے پنچاوتی اسکول میں چلڈرنز ٹریفک اویئرنیس پارک کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس پارک کے افتتاح کا مقصد اسکولی طلبہ میں بچپن سے ہی ٹریفک قوانین سے متعلق شعور بیدار کرنا ہے۔ اس موقع پر وزیر پونم پربھاکر نے کہا کہ سڑک حادثات میں قیمتی جانیں ضائع ہو رہی ہے، جو کہ انتہائی افسوسناک ہے، اور اس طرح کے آگاہی پروگرامز منعقد کرتے ہوئے حادثات کو روکا جا سکتا ہے۔ انہوں نے والدین کے ساتھ ساتھ اساتذہ پر زور دیا ہے کہ وہ بچوں کو ٹریفک قوانین کا احترام سکھائیں تاکہ مستقبل میں ایک ذمہ دار معاشرہ تشکیل پا سکے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن پہنچ کر تلنگانہ کے کارکنان سے ملاقات کی اور ان کے حوصلوں کو سراہا۔ چلو سیکریٹریٹ پروگرام کو ناکام بنانے کے لیے پولیس نے آج صبح سے ہی ریاست بھر میں سرگرم کارکنان کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی۔ اس سلسلے میں کئی کارکنان حراست میں لے کر مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن منتقل کیے گئے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے مہدی پٹنم پولیس اسٹیشن پہنچ کر ان کارکنان سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ کویتا کی آمد پر پولیس اسٹیشن کے باہر کارکنان نے حکومت مخالف نعرے لگائے۔ یہ کویتا نے کہا کہ جمہوری طریقے سے احتجاج کرنا ہمارا حق ہے۔ حکومت پولیس کا استعمال کر کے تلنگانہ کی آواز کو دبا نہیں سکتی۔ ہم اپنے کارکنان کے ساتھ کھڑے ہیں اور جب تک انہیں رہا نہیں کیا جاتا جدوجہد جاری رہے گی۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے احتیاطی گرفتاریاں کی گئی تھی۔ سیکریٹریٹ کے آس پاس دفعہ 144 نافذ کر دیا گیا ہے اور کسی بھی غیر قانونی اجتماع کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وجے واڑہ سے حج پروازوں کا آغاز 18 اپریل کو 156 عازمین روانہ ہوئے۔ مقدس سفر حج کا آغاز ہو چکا ہے اور آندھرا پردیش کے دارالحکومت وجے واڑہ میں آج فضا لبیک اللہم لبیک کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ وجے واڑہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے اس سال کے حج آپریشن کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جہاں سے سینکڑوں خوش نصیب عازمین سفر مقدس پر روانہ ہوں گے۔ آپ کو بتا دیں کہ ریاست آندھرا پردیش کے مختلف اضلاع سے تعلق رکھنے والے 334 عازمین حج 2 مرحلوں میں وہاں سے براہ راست مدینہ منورہ کے لیے
परवास करेंगे। शेड्यूल के मुताबिक 18 अप्रैल को पहले परवास के जरिए 156 आजमैन रवाना हुए, जबकि माबाकी 178 आजमैन कल यानी 19 अप्रैल को सऊदी एयरलाइंस के खुसूसी परवास से रवाना होंगे। रियासती वजीर बराए अक़लियती बहबूद NMD फारूक ने इंतजामात का जायजा लेने के लिए एयरपोर्ट और आजमैन के कैंप का दौरा किया। आपको ये भी बता दें कि साल आंध्र प्रदेश से मजमूई तौर पर 2000 से जायद आजमैन हज की सादत हासिल कर रहे हैं, जिनमें से अक्सरियत हैदराबाद और बेंगलुरु के एम्बैरेक्शन पॉइंट से रवाना होगी। ताहम विजयवाड़ा को अहम एम्बैरेक्शन पॉइंट के तौर पर देखा जा रहा है। रियासत महाराष्ट्र के जिले नासिक के मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर एक नौजवान बिजली के खंभे पर चढ़ गया। रेलवे पुलिस और RPF ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए नौजवान को बाहिफाजत नीचे उतार दिया। जरा ने बताया कि जिले नासिक में वाक़ मनमाड़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक नौजवान बरक़ी के खंभे पर चढ़ गया। जैसे ही मुसाफिरों की उस पर नजर पड़ी, स्टेशन पर चीख और पुकार मच गई। सूरत हाल की संगीनी को देखते हुए रेलवे पुलिस और RPF ने फौरी तौर पर बिजली की सप्लाई रोक दी ताकि किसी भी मुमकिन जानी नुकसान से बचा जा सके। नौजवान खंभे के सबसे ऊपरी हिस्से पर बैठकर मुसलसिल नीचे छलांग लगाने की धमकियां देता रहा। सिक्योरिटी एहलकारों ने उसे बातों में उलझाए रखा और दूसरी जानिब रस्सियों और हिफाजती आलात के साथ रेस्क्यू टीम ने खंभे पर चढ़कर तकरीबन 1 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसे रस्सियों से जकड़कर बाहिफाजत नीचे उतार लिया। मुकामी पुलिस के मुताबिक नौजवान की ज़हनी हालत मुस्तहकम मालूम नहीं होती, उसे फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद के लिए मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस उसकी शिनाख्त करने और इस इंतहाई इक़दाम की वजूहात जानने की कोशिश कर रही है। नौजवान के इस इक़दाम की वजह से मनमाड़ स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों की आमदरफ्त पूरी तरह से मुतासिर हुई और कई ट्रेन्स को सिग्नल्स पर ही रोक दिया गया। ताहम इमदादी कार्रवाई मुकम्मल होने और बरक़ी सरबराह बहाल करने के बाद सूरत हाल मामूल पर लौट आई। BRS के कारगुजार सदर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बुज़दिल कहा है। तेलंगाना में एक मरतबा फिर सियासी कायदीन के दरमियान लफ्जी जंग शुरू हो गई है। BRS के कारगुजार सदर KTR ने हफ्ते को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को बुज़दिल करार देते हुए कहा कि जब शेर कदम बाहर निकालता है तो गीदड़ों के दिल धड़कना शुरू हो जाते हैं। साबिक़ वज़ीर KTR ने जगतियाल में साबिक़ वज़ीर आला KCR के मुजव्वज़ा जलसे आम के हवाले से हुकूमत पर ओछे हथकंडे अपनाने का इल्ज़ाम आयद किया। KTR ने कहा कि KCR की अवामी मकबूलियत से बौखलाकर कांग्रेस कायदीन बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। KTR ने रेवंत रेड्डी के मेदीगड्डा दौरे पर भी सवाल उठाते हुए उसे एक सियासी चाल करार दिया और कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से रेवंत रेड्डी को मेदीगड्डा की याद नहीं आई, लेकिन जैसे ही KCR ने जगतियाल में जलसा मुनक्किद करने का ऐलान किया, वज़ीर आला ने उसी दिन वहां जाने का प्रोग्राम बना लिया। KTR ने सड़कों की मरम्मत और खुदाई के मामले पर भी हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उनका इल्ज़ाम है कि जिस सड़क पर 3 साल से कोई काम नहीं हुआ उसे ऐन जलसे के दिन खोदने का हुक्म दे दिया गया है ताकि अवाम को जलसेगाह तक पहुंचने से रोका जा सके। BRS रहनुमा हरीश राव ने ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की नाकामी को लेकर दोनों कौमी जमातों BJP और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे दोनों जमातों की खुफिया मिलीभगत करार दिया है। BRS के सीनियर रहनुमा व साबिक़ वज़ीर T हरीश राव ने कांग्रेस और BJP को एक ही सिक्के के 2 रुख करार देते हुए दोनों जमातों पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। हरीश राव का कहना है कि ख़वातीन को उनके हुकूक से महरूम रखने के लिए दोनों जमातों ने आपस में हाथ मिला लिया है। हरीश राव ने कहा कि कांग्रेस और BJP ने मिलकर मुल्क की ख़वातीन के साथ नाइंसाफ़ी की है। उनका इल्ज़ाम है कि ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल को अंजाम तक न पहुँचाने में कांग्रेस की खामोशी और BJP की हिकमत अमली बराबर की शरीक है। साबिक़ वज़ीर ने तल्ख़ लहजे में कहा कि अवाम के सामने ये दोनों जमातें एक दूसरे की दुश्मन बनती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे उनके वफादात एक हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी के दौरा दिल्ली और BJP रहनुमाओं के साथ उनकी मुलाकातों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब ख़वातीन के हुकूक़ की बात आती है तो ये जमातें पीछे हट जाती हैं, लेकिन सियासी मसलहतों के लिए एक मेज़ पर बैठने में उन्हें
कोई आर नहीं है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पेश किए गए 131वें दस्तूरी तरमीमी बिल की नाकामी पर खुशी जाहिर करते हुए इसे जमहूरियत की बड़ी जीत करार दिया है। लोकसभा में 131वीं दस्तूरी तरमीमी बिल नाकाम हुआ। कांग्रेस की कदावर रहनुमा और एमपी प्रियंका गांधी वड्रा ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उसे जमहूरियत की फतेह करार दिया। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि हुकूमत उस बिल के जरिए मुल्क के वफाकी निज़ाम को बदलना चाहती थी। आपको बता दें कि दस्तूरी तरमीमी बिल की ऐवान में नाकामी के बाद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा हुकूमत पर बरस पड़ी। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता रोज जो कुछ हुआ वो मुल्क के आइन और जमहूरियत की बहुत बड़ी जीत है। हुकूमत एक ऐसी साजिश कर रही थी जिससे मुल्क का वफाकी ढांचा मफलूज होकर रह जाता। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने बीजेपी हुकूमत पर मुल्क के वफाकी ढांचे को कमजोर करने का संगीन इल्जाम आयद किया है। लोकसभा के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने हल्का बंदियों के मामले पर मरकजी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए हुकूमत पर मुल्क के वफाकी ढांचे को कमजोर करने का संगीन इल्जाम आयद किया। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी का मकसद पार्लियामेंट में तमिलनाडु, जुनूबी रियासतों और शुमाल मशरकी रियासतों की नुमाइंदगी को घटाना है ताकि इक़्तिदार पर अपनी गिरफ्त मजबूत की जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान की ताकत उसके तनव्वु और हर रियासत की अपनी मुनफरिद शनाख्त में पोशीदा है। उन्होंने यकीन दिलाया है कि इंडिया इत्तेहाद तमिल सकाफत, ज़बान और सियासी हुकूक का मुहाफ़िज़ बनकर खड़ा रहेगा। मुल्क की इत्तेहाद और सालमियत तभी कायम रह सकती है जब हर आवाज़ को बराबर की अहमियत दी जाए। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डूबी नन्हे यमनी सना खान के खूबसूरत अंदाज़े सलाम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस ने कमसिन बच्चे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं, जब आवाज़ दिल से निकलती है तो सीधे दिल पर असर करती है, और अगर वो आवाज़ अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हो तो फिर क्या कहना। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक कमसिन यमनी बच्चे की वीडियो ने धूम मचा रखी है, जो अपनी मासूम और सुरीली आवाज़ में आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पेश कर रहा है। उस बच्चे के मुनफरिद और वालाना अंदाज ने न सिर्फ आम लोगों को बल्कि इमाम काबा को भी अपनी तरफ मुतवज्जो कर लिया है। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर वायरल होने वाली इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक इंतहाई सादा लिबास में मलबूस यमनी बच्चा आंखों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चमक लिए इंतहाई सोज़ व गदास के साथ दुरूद व सलाम पेश कर रहा है। उसकी आवाज़ में पाई गई तड़प और मिठास ने सरहदों की क़ैद तोड़कर पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल जीत लिए। ये वीडियो जैसे ही वायरल हुई, देखते ही देखते लाखों मर्तबा शेयर कर दी गई। मासूम की आवाज़ की गूंज हरम मक्की तक भी जा पहुंची। ज़राए के मुताबिक इमाम काबा शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस उस बच्चे के अंदाज़े बयान से इस कदर मुतासिर हुए हैं कि उन्होंने उस बच्चे से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर कर दी है। इमाम काबा ने मुताल्लिक़ा हुकाम को हिदायत जारी की है कि उस बच्चे को तलाश कर मक्का मुकर्रमा लाया जाए ताकि वो बैतुल्लाह की छाँव में अपनी आवाज़ का जादू जगा सके। सोशल मीडिया सारिफीन का कहना है कि उस बच्चे की आवाज़ में यमन की मिट्टी की खुशबू और सहाबा इकराम के दौर की सादगी झलकती है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ट्रेंड चल रहे हैं जहां लोग उस बच्चे को यमन का हीरा करार दे रहे हैं। इमाम काबा के साथ उसकी मुतवक्को मुलाकात को एक यादगार लम्हा करार दिया जा रहा है। दिल्ली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने एनडीए कायदीन के नाश्ते की मीटिंग में शिरकत की। ये नाश्ते की मीटिंग मरकजी वज़ीर भूपति राजू श्रीनिवास की मेज़बानी में मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट लक्ष्मण, मरकजी वज़रा राम मोहन नायडू, कुमारस्वामी, पी चंद्रशेखर, तेलुगु देशम पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, आंध्र प्रदेश के वज़ीर केशव और डिप्टी स्पीकर रघुराम कृष्णम भी मौजूद थे।
GHMC نے شہر کے تمام 6 زونز میں فٹ پاتھ پر غیر مجاز قبضوں کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم شروع کی ہے۔ اس کارروائی کے تحت مستقل، عارضی اور غیر قانونی ڈھانچوں کو ہٹایا جا رہا ہے تاکہ پیدل چلنے والوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جا سکے۔ GHMC حکام JCB مشینوں کی مدد سے غیر قانونی تعمیرات منہدم کر رہے ہیں اور غیر مجاز قبضوں کو ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ مہم خاص طور پر شہر کی مصروف سڑکوں اور اہم مقامات پر مرکوز ہے، جن میں گاندھی ہاسپٹل کے قریب فٹ پاتھ، مہیشوری پرمیشوری تھیٹر کے اطراف، سلطان بازار روڈ، کاچی گوڑا جنکشن شامل ہیں۔ حکام کے مطابق ہر ہفتہ خصوصی مہم بھی چلائی جائے گی۔ شہر کے KPHP علاقے میں ایک خانگی ٹریولز کی AC سلیپر بس میں جمعے کی رات آگ لگ گئی۔ یہ بس میاں پور سے پالکل جا رہی تھی کہ پدماوتی پلازا بس اسٹاپ کے قریب رات تقریباً 11:15 بجے ڈرائیور کیبن میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے کی بروقت کارروائی سے تمام 18 مسافرین کو بحفاظت باہر نکال لیا گیا۔ ٹریفک پولیس اور فائر بریگیڈ نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ اس واقعے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی، جبکہ علاقے میں شدید ٹریفک جام دیکھی گئی۔ BJP کے ریاستی سربراہ رام چندر راؤ کو گھر پر نظر بند کر دیا گیا۔ یہ کارروائی اس وقت کی گئی جب انہوں نے خواتین ریزرویشن بل کے معاملے پر کانگریس کے موقف کے خلاف وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے گھیراؤ کی اپیل کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ناری شکتی سے دھوکہ کرنے والی کانگریس پارٹی کو معاف نہیں کیا جائے گا، کی جدوجہد جاری رہے گی۔ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال کے پیش نظر پولیس نے مختلف مقامات پر BJP کے اہم قائدین کو بھی روک دیا۔ میاں پور کے حفیظ پیٹ مارتنڈا نگر میں نامعلوم افراد نے ایک ہول سیل سگریٹ دکان میں ڈکیتی کی واردات انجام دی۔ اطلاعات کے مطابق 2 افراد نصف شب کے وقت کار میں آئے، دکان کا تالا توڑا اور نقد رقم، سگریٹ کے کارٹن اور لاکھوں روپے مالیت کا سامان لے کر فرار ہو گئے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے CCTV فوٹیج کی جانچ شروع کر دی اور ملزمین کی تلاش شروع کر دی۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے دستوری ترمیمی بل کی ناکامی پر رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے کہا کہ BJP نے ایک بار پھر ملک کی خواتین کو دھوکہ دیا۔ خواتین ریزرویشن بل کو حلقوں کی اثر و حد بندی کے ساتھ جوڑ کر پیش کیا گیا، جس کی وجہ سے بل منظور نہیں ہو سکا۔ حلقوں کی اثر و حد بندی پر کسی بھی جماعت سے مناسب مشاورت نہیں کی گئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کا نقصان ملک کی خواتین کو ہوا ہے اور عوام کو چاہیے کہ وہ آئندہ انتخابات میں اس کا جواب دے۔ خواتین ریزرویشن بل کے خلاف پارلیمنٹ میں کانگریس سرکار کے ووٹ دینے پر احتجاج کرتے ہوئے تلنگانہ اسمبلی کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ یہ مظاہرہ BJYM کی ریاستی قیادت کے تحت منعقد ہوا، جس دوران راہل گاندھی کا پتلا نظر آتش کیا گیا۔ سنگاریڈی میں کانگریس پارٹی کے زیر اہتمام حلقہ بندی اور خواتین ڈیلیمیٹیشن ریزرویشن بل میں موجود خامیوں کے خلاف ریلی نکالی گئی۔ اس ریلی میں TPCC کے کارگزار صدر جگا ریڈی نے شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ راہل گاندھی پارلیمنٹ میں حق کی چوری کے خلاف لڑ رہے ہیں۔ BJP حکومت عوام کے حقوق پامال کر رہی ہے۔ حلقوں کی اثر و حد بندی کا منصوبہ سیاسی فائدے کے لیے بنایا جا رہا ہے۔ خواتین ریزرویشن بل میں خامیاں موجود ہیں جنہیں دور کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ راہل گاندھی کی تائید میں آئیں اور کانگریس کا ساتھ دیں۔ دہلی ایئرپورٹ سے عازمین حج کا پہلا قافلہ کل نصف شب کے وقت مدینہ منورہ سعودی عرب کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر دہلی حج کمیٹی کی صدر نشین کوثر جہاں دیگر ارکان عملہ ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ سری نگر میں عازمین حج کا پہلا قافلہ حج ہاؤس پہنچا، جہاں سے انہیں سری نگر ایئرپورٹ کے لیے روانہ کیا گیا تاکہ وہ مدینہ منورہ کے لیے اپنی فلائٹ حاصل کر سکیں۔ ایک عازم زبیر نے بتایا کہ وہ خود کو خوش نصیب سمجھتے ہیں اور انہیں یہاں پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی، جبکہ حج کمیٹی نے بھرپور تعاون کیا۔ لوک سبھا میں دستوری ترمیمی بل منظور نہ ہو سکا۔ اس پر کانگریس کی قائد پرینکا گاندھی نے کہا کہ مرکز کو چاہیے کہ پیر کے دن فوری طور پر
پرانے خواتین ریزرویشن بل کو پیش کرے جس پر تمام جماعتوں کا اتفاق تھا۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس طلب کر کے بل پیش کیا جائے تاکہ واضح ہو سکے کہ کون خواتین کے حق میں ہے اور کون مخالف۔ حیدرآباد سے کوچی جانے والی انڈیگو کی فلائٹ کے مسافرین کو انتہائی تکلیف دہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فلائٹ جمعے کی شام 6:35 پر روانہ ہونے والی تھی، تاہم تقریباً 3 گھنٹے دیر کے بعد رات 10:05 پر روانہ ہوئی۔ تاخیر کے دوران طیارے کا ایئر کنڈیشن نظام کام نہ کرنے کے باعث مسافروں کو سانس لینے میں دشواری پیش آئی اور گھٹن کا ماحول پیدا ہو گیا۔ مسافر کاغذات سے خود کو ہوا دیتے رہے۔ بنیادی سہولتوں کی عدم فراہمی اور طویل تاخیر پر مسافرین نے ایئر لائنز کے خلاف شدید برہمی کا اظہار کیا۔ حلقوں کی اثرنو حد بندی سے متعلق دستوری ترمیمی بل کو ناکام بنانے میں جنوبی ہند کے اپوزیشن قائدین نے اہم رول ادا کیا، جنہیں صدرن بوائس کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تہران کے انقلاب اسکوائر میں لاکھوں افراد جمع ہوئے جنہوں نے اسلامی انقلاب کے رہنما آیت اللہ سید مجتبی خامنہ ای سے اپنی تائید کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شرکاء کی جانب سے نعرے لگائے گئے، کمانڈر حکم دیجیے، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔